جی محترم ناظرین السلام علیکم۔ اس وقت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو نہ صرف مولانا عادل خان صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، بلکہ مولانا عادل خان صاحب کے والد محترم مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بہت قریبی رہے۔ میں سب سے پہلے مولانا قاری حنیف جلندری صاحب آپ سے تعزیت کرتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، ہم چھوٹے ہیں، آپ بڑے ہیں، اور آپ کے لیے ظاہر ہے اس وقت بڑا مشکل ہوگا گفتگو کرنا، آپ کے بہت قریبی ساتھی دوست تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ایک قومی سانحہ اور قومی المیہ ہے۔ وہ ہمارے بہت ہی مخلص اور پیارے بھائی بھی تھے، دوست بھی تھے، دست راست بھی تھے، بہت ہی متحرک شخصیت تھے، علمی شخصیت تھے، بہت سی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ اردو تو ان کی مادری زبان تھی، لیکن پنجابی بھی، پشتو بھی، عربی بھی، انگریزی بھی اس طرح بولتے تھے جس طرح ان کی مادری زبان ہو، اور بہت ہی فعال اور متحرک شخصیت تھے، ملت کا درد رکھنے والے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اور قوم پر حملہ ہے، پاکستان کے امن پر حملہ ہے، علماء کرام پر حملہ ہے۔ ہم ایک عظیم ساتھی سے محروم ہوئے ہیں۔ میں تو خاص طور پر اس لیے بھی اس کو اپنا ذاتی صدمہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرے دست راست تھے، اور ان کے پاکستان واپس آنے کے بعد مجھے بہت تقویت ملی۔ وہ دینی اور ملی اور قومی معاملات میں، بالخصوص مدارس کے، وفاق المدارس کے معاملات میں بہت دلچسپی لیتے تھے، اور اللہ نے ان کو ایک بڑی فراست سے، فہم سے، بصیرت سے نوازا تھا، دن رات کا ساتھ تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وفات سے جو نقصان ہوا ہے وہ ناقابل تلافی ہے، اور ایسے لوگ صدیوں میں اور برسوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ بہت عظیم شخصیت کے مالک تھے، ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور میں توقع رکھتا ہوں، بلکہ مطالبہ پرزور کرتا ہوں حکومت سے اور ریاست سے کہ وہ حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کریں، اس کے پس پردہ سازش کو بے نقاب کریں، اور ان کو عبرتناک سزا دیں، قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ مگر میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام ساتھیوں سے، رفقا سے اور پوری قوم سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ یہ عالمی سازش ہے، یہ بین الاقوامی منظم منصوبہ بندی ہے، پاکستان کو، ملت اسلامیہ کو علماء سے محروم کرنے کی، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی، اور پاکستان میں فرقہ وارانہ قتل و غارت کی پھر آگ کو گرم کرنے کی، جس سے ہم 80 اور 90 کی دہائی میں تھے۔ تو ہمیں اس سازش کو ناکام بنانا ہے، اور اس سازش کو ناکام پرامن رہ کر بھی بنانا ہے، تحمل کے ساتھ بھی بنانا ہے، اور اس طرح انتقام در انتقام کی صورتحال سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں منبر و محراب کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان کی تلقین کریں، وہاں ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عملی اقدامات کریں، اور ایسے واقعات جو پیدر طے ہو رہے ہیں، سانحات ہو رہے ہیں جو ہمارے قومی سانحے ہیں، اور قوم اور ملک ایسی عظیم شخصیات سے محروم ہو رہے ہیں، اس پر وہ اپنے عملی اقدامات کریں۔ رسمی اور روایتی بیانات سے ملک میں امن نہیں ہوگا، بلکہ عملی اقدامات سے امن ہوگا۔ یہ دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی ہے، اور مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید تو کامیاب ہو گئے، ان کو تو اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا، اور انہوں نے ہمیشہ دینی تحریکات میں، ملی تحریکات میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں ان کا صدمہ جو محسوس کر رہا ہوں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے صدمے کا اظہار کر سکوں۔ پوری قوم سے دعا کی اپیل بھی کرتا ہوں، بالخصوص مدارس سے، کہ وہ مولانا مرحوم کے لیے اشارے ثواب کا اہتمام کریں، ترقی درجات کی دعا کریں،
اور اسی طرح ان کی خدمات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں تو قبول ہی قبول ہے، وہ تو مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دہشت گردی سے، دہشت گردوں سے محفوظ کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و امان۔ آمین آمین۔ حضرت دو مختصر سوالات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب بھی علماء کی شہادت ہوتی ہے، ابھی ماضی قریب میں ہم نے دیکھا مولانا سمیع الحق صاحب، اور کراچی میں تو تعداد علماء ہیں، ان کی شہادت کے بعد حکومتی اداروں کی طرف سے یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، علماء کی جانب سے مطالبہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن پھر ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ پھر خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی عملی طور پر نہ وہاں سے کوئی بات ہوتی ہے، اور نہ علماء کی طرف سے اس انداز میں جس طرح سے شہادت کے فوری بعد ایک رد عمل آتا ہے، اس طرح کا کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب اس موقع پر ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک پرامن تحریک چلنی چاہیے جب تک قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکتا، اور جب تک ان سازشوں کو سامنے نہیں لایا جاتا جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل آپ کا درست سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا سانحہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے ملک کے لوگ خفیہ ادارے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کون سے شر پسند عناصر ہیں جو ملک کے اندر فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، بیرونی قوتوں کے ایجنٹ اور اعلی کار بن کر یہاں کے امن و امان کو تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں اداروں کی ناکامی اور ان کے لیے سوالیہ نشان ہے، اور پھر آئندہ کے لیے ان واقعات کو روکنے اور سدباب کے لیے عملی اقدامات ضروری ہیں۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ملک کا امن عملی اقدامات سے رکا، جو ریاست کو اٹھانے، جو حکومت کو اٹھانے۔ اس سے پہلے جو علماء شہید ہوئے، ان پر جو حملے ہوئے قاتلانہ، اگر ان کے مجرموں کو گرفتار کیا جاتا، ان کو سزائیں مل جاتی، عبرتناک سزائیں ملتی، تو یہ سانحات نہ ہوتے، اور ایک کے بعد دوسرا واقعہ اور دوسرا سانحہ نہ ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں اس کی براہ راست ذمہ داری ان اداروں پر آتی ہے جن کا کام ہے عوام کے جان و مال اور عزت کا تحفظ کرنا، اور اسی طرح پر مکمل طور پر ہماری صوبائی اور مرکزی حکومتیں امن و امان کے قیام میں ناکام نظر آتی ہیں، اور ان کو یہ بھی چاہیے تھا کہ ایسی جو اہم شخصیات ہیں ان کی سیکورٹی کا انتظام کیا جاتا، اور ان کو سیکورٹی حکومت کی طرف سے مہیا کی جاتی۔ یہ بھی سننے میں آیا، معذرت کے ساتھ آپ کو ٹوکوں گا، کہ مولانا عادل خان صاحب کو بھی اور کراچی کے اور بھی بعض علماء کو کچھ سیکورٹی تھریٹ بھی تھے، آپ کے علم میں ایسی کوئی بات ہے؟ میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو ملک میں ہماری عمومی صورتحال چل رہی ہے، اور جس طرح کے یہاں امن و امان مخدوش ہے، اور جس وقت بھی جب چاہیں جہاں چاہیں دہشت گرد بڑی آزادی کے ساتھ کاروائیاں کر لیتے ہیں، اور پھر روپوش بھی ہو جاتے ہیں اور محفوظ پناہ گاہوں میں بھی چلے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں نہ بھی ہو تو ایک عمومی گھر تو موجود ہے، تو اس وجہ سے چاہیے تھا اداروں کو کہ وہ سیکورٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ حضرت ہم بھی آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، آپ سب کو صبر دے، اور وہ جو مشن چھوڑ کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لے جس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا۔ حالانکہ وہ ایک بالکل خالص علمی آدمی تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، اگر میں غلط ہوں آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا، کہ اب سے اس تحریک سے پہلے عوامی سطح پر لوگ ان کو اتنا نہیں جانتے تھے، کیونکہ وہ ایک علمی شخصیت تھے، اپنے وفاق المدارس اور دیگر کاموں میں زیادہ مشغول رہتے تھے۔ جی بالکل آپ نے درست کہا، وہ زیادہ تر اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے علمی اور دینی کاموں میں، لیکن میں نے دیکھا کہ جب بھی ملی حوالے سے، دینی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ملک میں آیا تو اس میں بھی انہوں نے ہمیشہ ایک طرح قائدانہ کردار ادا کیا اور منفرد کردار ادا کیا۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ حضرت، جزاک اللہ۔ اس وقت کراچی سے مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس اندوناک واقعے پر ہم ان سے اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں، اور ان سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ایسے واقعات، سب سے پہلے تو مولانا عادل خان صاحب کے بارے میں کچھ فرمائیں، آپ انہیں قریب سے جانتے تھے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، اور پھر ہم بات کریں گے کہ اس طرح کے واقعات کا تدارک کیسے ممکن ہے۔ جی حضرت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اس وقت انتہائی غم زدہ ہیں اور انتہائی دکھ کی اور پریشانی کی گھڑی کے اندر ہیں۔ مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب کی شہادت صرف اور صرف ایک شخص کی شہادت نہیں ہے، بلکہ علم، فکر اور دانش پر حملہ ہوا ہے، وہ اعتدال کا نشان تھے۔ انتہائی دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ
साल तक जो मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी में रहे, वहाँ पर वो इल्म की खिदमत अंजाम देते रहे और महफूज रहे। जी लेकिन कितने दुख के साथ और कितने अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब वो अपने मुल्क आए और अपने शहर कराची के अंदर आकर के पाकिस्तान की और इस्लाम की खिदमत अंजाम दे रहे थे, तो उस वक्त उन पर हमला किया गया। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या पाकिस्तान की खिदमत का और इस्लाम की खिदमत का हमारी तरफ से ये नतीजा दिया जाता है। आज कराची के अंदर उनका लाशा जिस तरह बेबसी के आलम में गाड़ी के अंदर हम वीडियो के जरिए देख रहे, ये क्या मंजर है और मुल्क को किस तरफ धकेला जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि फिरकावारियत की आग भी जलाई गई, भड़काई गई और पूरे पाकिस्तान को बदअमनी की लपेट के अंदर मुब्तला करने की कोशिश है। इस वक्त मशरक़ वस्ता में आग लगी हुई जी तो क्या गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान को उस आग में झोंकना चाहते हैं? आज मशरक़ वस्ता में न मज़ार बचा है, न मदरसा, न मस्जिद। और जब पाकिस्तान के अंदर इस तरह से कार्रवाइयाँ होंगी तो फिर यहाँ कोई नहीं बचेगा जी और जलकर भस्म हो जाएंगे सब के सब। मैं बहुत ज़्यादा इल्तिजा के साथ, दुखी दिल के साथ इस्लामियान पाकिस्तान और पाकिस्तान के मजहबी तबकात की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर इस आग को बुझाना है और इस आग को ख़त्म करना है तो उसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता यही है कि डॉक्टर आदिल खान साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कहकर किरदार तक पहुँचाया जाए, सभी तबकात को इस बात से लगाने की साजिश बंद की जाए। और कराची के अंदर जिस तरीके से ये मजलूमाना कत्ल आज हम सब के सामने हुआ है, इस मजलूमाना कत्ल पर पाकिस्तान के तमाम मकासद जिक्र दिल से रचीदा है जी और सवाए इससे और कुछ नहीं इनके दिल का मरम हो सकता कि कातिलों को पकड़ा जाए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है जब मौलाना यूसुफ बुनियादी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती निज़ामुद्दीन शाहबी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह और कराची के अंदर दर्जनों उलमा अब तक शहीद जी और उन उलमा के कातिलों को अगर पकड़ा जाता तो आज ये रहमाना कत्ल भी हमारे सामने ना आता। और अगर पाकिस्तान की तनसीबात में किसी हसास तनसीब पर हमला होता है तो फौरी तौर पर इदारे हरकत से भी आते हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का असल असासा है, पाकिस्तान का हकीकी ये है असल असासा, ये है सरमाया। और इस असासे और इस सरमाए की अगर हिफाजत नहीं की जाएगी तो फिर पाकिस्तानियत की हिफाजत नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि आज ये पाकिस्तानियत का खत्म हुआ है और ये आलम इस्लाम का नाकाबिल तलाफी नुकसान है। और इस वक्त मैं खुद जामिया फारूकी के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ चारों तरफ जहाँ के तलबा, उलमा, असातिज़ा जिस तरह रंजीदा दिल है वो नाकाबिल बयान है। मेरी गुजारिश ये है हुकूमत वक़्त से, मुक़द्दिना से, मुक़्तदिरा से फौरी तौर पर इसके खिलाफ कार्रवाई करे और जितने कातिल हैं तमाम तर वसाइल उनको बरूए कार ला करके उनको कैमरे के किरदार तक पहुँचाया जाए और मजहबी तबकात को मुतमईन किया जाए। अगर मजहबी तबकात को मुतमईन न किया गया तो फिर यहाँ लगने वाली आग बुझाना किसी के बस में नहीं होता और फिर गली गली के अंदर सड़कों पर हमें लाशें पड़ती नजर आएंगी। इस सूरत हाल से पहले देशबंदी के तौर पर यही काम किया जाए कि फौरी तौर पर मजहबी तबकात को मुतमईन किया जाए। हज़रत आप ये नहीं समझते कि जिस तरह आपने भी कहा कि वो मलेशिया में रहे, महफूज रहे, पाकिस्तान में आने के बाद और ख़ुसूसन इस तहरीक की एक पुरज़ोर आवाज़ बनने के बाद उनके साथ ऐसा वाक़या हुआ, और ये जो वाक़यात हैं एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, आपने भी कुछ नाम गिनवाए, लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या ये नहीं है कि ऐसे वाक़यात के बाद एक रटे रटाए जुमले के जी कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा, इसके सिवा कुछ नहीं होता। कुछ दिन तक हम सब भी गमज़दा रहते हैं, फिर सब अपने अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। उलमाए किराम इकट्ठे होकर कोई ऐसा लाएमल क्यों नहीं मुरतब करते कि ऐसे वाक़यात की हमेशा के लिए इसके आगे को बंद बांधा जाए, क्योंकि हम तो देखते आ रहे हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है कि उलमा के कातिल तो नहीं पकड़े जाते। देखिए, गुजारिश ये है मैं आपके तवज्जुह से वज़ीर आज़म से ये सवाल करना चाहता हूँ कि 10 मुहर्रम को जब यहाँ गुस्ताखी का वाक़या हुआ था, उसी दिन वज़ीर आज़म साहब ने अपने ट्वीट के अंदर वादा किया था कि जिस गुस्ताख ने और जिस तहरीकारी के मुर्तकिब ने आज गुस्ताखी की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जी। और सवाल ये पैदा होता है कि वो सख्त कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई की, क्या उन कातिलों को पकड़ा गया?
کیا ان ظالموں کو جنہوں نے گستاخی کی تھی کیا ان کو پکڑا گیا؟ اگر ان کے خلاف بر وقت کارروائی ہوتی تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ان سازشوں کے پیچھے کون ہے۔ جی ہاں، اور آج مولانا ڈاکٹر عادل صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی اگر ریاستی حساس ادارے صحیح طور پر محنت کے ساتھ جدوجہد کے ساتھ مخلصانہ انداز میں کوشش کرے تو قاتلوں کو پکڑا جا سکتا ہے، کیونکہ مولانا آج دارالعلوم کراچی گئے جی اور کورنگی کے اندر واقع دارالعلوم کراچی کے اندر انہوں نے مولانا عبد السوالی صاحب سے ملاقات کی تھی۔ وہاں سے باہر سے بھی CCTV کیمراز اور خود جب جامعہ فاروقیہ فیس ٹو شاپس سے نکلے تو یہاں پر بھی صورتحال یہ ہے کہ یہاں کے CCTV کیمراز پوری کراچی کے ان سب کو اگر جمع کیا جائے اور صحیح رخ پر تحقیق کی جائے تو ان ظالم کرداروں کو اور ان قاتلوں کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اور ہمارا مطالبہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف کرائے کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑا جائے، بلکہ اصل بات یہ کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کے پیچھے جو لوگ ہیں بالکل ان کو واضح کیا جائے، ان کو باشگاف طور پر سامنے لایا جائے۔ اور یہ دراصل پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کو کھوکھلا کرنے کے مترادف ہے، ان لوگوں کو سامنے لایا جائے۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت مذہبی طبقے کی یہ میڈیا کے توسط سے آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ریاستی اداروں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس وقت مذہبی اس طرح کا دلی خرفشار ہے اور اس طرح کا رد عمل اور انتشار اور اضطراب ہے، اس اضطراب کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ اسے لائٹلی موڈ کے اندر لے لینا، اس کو ہلکے اور سستے انداز کے اندر لینا، یہ بہت بڑی فحش غلطی ہوگی۔ حساس اداروں کو اپنی کارکردگی سامنے لانی ہوگی۔ اس وقت ان کی کارکردگی پر یہ سوالیہ نشان ہو چکا ہے۔ اور میں آپ کے پروگرام میں یہ بات بھی ضرور ذکر کروں کہ یہاں کراچی کے کئی علماء کو پچھلے کئی دنوں سے اس طرح کے تھریٹ اور پیغامات تھے، اس کے باوجود ان کی حفاظت کا اور سیکورٹی کا بندوبست اور انتظام کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ سوالات کی ایک بڑی طویل فہرست ہے، اور میں سمجھتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف کو اور وزیر اعظم صاحب کو اس حوالے سے مذہبی طبقے کو فوری طور پر مطمئن کرنا ہوگا اور سخت مؤثر اور حقیقی کارروائی کرنا ہوگا۔ جی بالکل، آپ نے بہت اہم نکات پر حضرت روشنی ڈالی اور بہت آپ نے اچھی گفتگو کی۔ ہم آپ کے توسط سے جامعہ فاروقیہ جہاں آپ موجود ہیں اور ان کے تمام طلباء، اساتذہ، انتظامیہ، ان سب سے ہم اس موقع پر تعزیت بھی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو، متعلقین کو صبر دے، اور اللہ کرے کہ آپ کی یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے جو اقتدار پر بیٹھے ہوئے اور جو حکومتی لوگ ہیں، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہ اس کو سنجیدگی سے لیں اور ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جا سکے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ ابھی ہم اپنی لائیو نشریات میں مختلف علماء کرام کو شریک کر رہے ہیں، اس حوالے سے جو سب سے پہلی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ مدرسہ سولتیہ مکۃ المکرمہ سے ڈاکٹر شیخ سعید عنایت اللہ مکی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کہیں گے آپ؟ حضرت بس یہی کہوں گا سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا عادل صاحب کی، حضرت مولانا عادل صاحب کی شہادت ایک اتنا عظیم، المناک، اندوہناک سانحہ ہے سنی مسلک کے لیے کہ وہ کراچی میں نہ صرف جامعہ فاروقیہ کے محتمم یا اس کے ذمہ دار تھے بلکہ پوری سنی تحریک کے اس وقت وہ قائد تھے۔ جی اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ اس سے پہلے بھی کراچی میں مختلف ہمارے کرام شہید کیے، جن میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی، حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار، حضرت مولانا مفتی اپنے شام رئیس، ہمارے بڑی بڑی شخصیات گئی، اور یہ سب کے سب یہ کارستانی ہے ملک دشمن عناصر کی، دین دشمن عناصر کی، جو پاکستان میں امن نہیں دیکھنا چاہتے
اور نہ ہی پاکستان میں اسلامی قوتوں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ افسوسناک ترین امر نہیں ہے کہ جن حضرات کا آپ نے ذکر کیا اور ان کو شہید کیا گیا، آج تک ان میں سے اکثر کے کسی کے بھی قاتل گرفتار نہیں ہو پائے؟ اور فرمایا یہ ہمارے اداروں کی نااہلی سمجھ لیں یا ہماری ایجنسیوں کی کوتاہی سمجھ لیں، نااہلی یا کوتاہی جی یا چشم پوشی سمجھ لیں، ورنہ حکمران تو ذمہ دار ہیں کہ اگر کسی جگہ وہ بقول مدینہ کی ریاست کے حضرت عمر کے کہ اگر فرات رام شہید ہوتے ہیں تو کوئی ذمہ دار نہیں بنتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک عادل خان کی موت نہیں، یہ پوری موت العالمی، موت العالم، یہ پورے عالم کی موت ہے۔ مولانا بڑی شخصیت تھے، بہت بڑے ادارے کو چلا رہے تھے۔ آج مغرب کی نماز انہوں نے داروں میں پڑھی، کیونکہ میرا بیٹا بھی وہیں آج کل، تو اس نے کہا کہ نماز یہیں پڑھی انہوں نے، نماز پڑھ کے نکلے تھوڑی دیر۔ جی حضرت آپ نے صحیح فرمایا۔ اور جہاں یہ نااہلی ہے ہمارے اداروں کی، حضرت گستاخی اور جسارت معاف، کیا یہ ہماری نااہلی نہیں ہے کہ ہم یکے بعد دیگرے مختلف علماء کے جنازے اٹھاتے ہیں، کچھ دن سوگ بھی مناتے ہیں اور کچھ دن احتجاج بھی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے، دیکھیں یاد رکھیں، یہ بڑا اچھا نقطہ آپ نے بتایا، ہم دعا تو کرتے ہیں، دوا نہیں کرتے۔ جی یہ دنیا دعا کے لیے نہیں صرف بنی، دنیا اسباب کو اختیار کرنے کے لیے بھی بنی ہے۔ جی نااہل لوگ ان کے خلاف منظم جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح آپ نے فرمایا، جدوجہد کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ آج واقعہ ہوا کل کو رو رلا کے ہم بھول گئے، اور اگر اسی طرح ہمارا بھی کردار رہا تو یقین کیجیے پھر اس طرح کے واقعات جیسے تسلسل سے ہو رہے ہیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ جی آپ نے حضرت صحیح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، علماء کی حفاظت فرمائے، اس ملک پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام علماء کو آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ایک پرامن تحریک اس حوالے سے پرامن تحریک لے کر آئیں، اور اس ایسے اسباب، اور اب دیکھیں ہندوستان جو ہے ایک غیر مسلم ملک ہے، ہندوستان میں بے شک فسادات ہوتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی ایسی خبر ہمارے سامنے علماء کی شہادت کے حوالے سے آتی ہے تو ہمارے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، علماء ہیں، وہ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہندوستان جیسے ملک میں کبھی ایسے واقعات اس انداز سے ٹارگٹ کلنگ کے اعتبار سے علماء کی نہیں ہوئی۔ ابھی میرے بعد شاگرد انگلینڈ میں ہیں، جی جی انہوں نے کہا ہم یہ کہیں کہ اس وقت تک دنیا میں سب سے غیر معمول ملک جہاں پہ اہل علم، اہل ایمان اور صالحین کی عزت، ناموس، مال اور جان غیر محفوظ ہے تو یہ ہمارا ملک ہے۔ اس لیے یہ ایک الارمنگ پوائنٹ ہے ہمارے ملک کے حکمرانوں کے لیے، ان کے لیے بھی جی وہ اپنے جیسے کہتے ہیں ہوش کے ناخن لیں اور اس کا۔ جی حضرت آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی ذمہ داری۔ مکہ مکرمہ سے ہمیں لائیو جوائن کیا اور آپ نے یہ گفتگو کی۔ اس وقت جامعہ امدادیہ فیصل آباد سے مفتی طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب کیا فرمائیں گے اس واقعے پہ؟ ہاں جی، واقعہ تو انتہائی افسوسناک ہے جی اور یہ قومی المیہ ہے، جی اس لیے کہ حضرت اتحاد وحدت امت پہ کوششیں کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، جی اور ایسے لوگوں کا شہید ہو جانا جن سے یہ توقع ہو کہ وہ مختلف مکاتب فکر کی دوریوں کو ختم کر کے آپس میں ان کو جوڑیں گے، تو حضرت جہاں
صحابہ کی ناموس کے لیے اور عظمت کے لیے کام کر رہے تھے، جی تو وہاں ان کی نظر دوسری چیز پر بھی تھی کہ امت میں فساد نہ ہو اور مختلف مکاتب فکر جو ہیں ان کو آپس میں جوڑا جائے، اور سنی مکاتب فکر کو بھی انہوں نے جوڑ کے بہت بڑا جلسہ کراچی کے اندر بھی کیا، جی اور ملتان کے اندر جلسہ ہوا تھا اس میں بھی لوگ وہاں پر پہنچے۔ جی حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، اور چند دن پہلے علماء کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت کے سامنے بات ہو رہی تھی، تو ہم عرض کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہمیں دوبارہ دے دیے ہیں۔ جی مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی جی ساری خصوصیات جو ہیں وہ ان میں مدرجہ اتم موجود تھی، اور وہ صحیح طریقے سے حضرت کے وہ جانشین تھے۔ جی تو حضرت ذاتی سرمایہ ہے۔ جی حضرت بالکل ایسا ہی ہے، لیکن حضرت ایسے واقعات کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ تسلی دی جاتی ہے علماء کرام کی طرف سے اور حکومتی اداروں کی طرف سے یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ قرار واقعی سزا دی جائے گی، کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا، لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم اپنی اپنی زندگیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے واقعات کا مستقل تدارک کیسے ممکن ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے مکہ المکرمہ سے ڈاکٹر شیخ عنایت اللہ مکی صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی یہی گفتگو کر رہے تھے۔ ہشام الہی ظہیر صاحب ابھی کچھ دیر پہلے تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایسے واقعات کے بعد جو بھارت کے لوگ ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھارت جیسے ملک میں ایسے ٹارگٹ کلنگ علماء کی نہیں ہوتی، پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اس کا کیسے سد باب ممکن ہے؟ جی ہاں، علماء نے تو بڑے حصے کا کام کیا ہے، اور پیغام پاکستان جو ہے وہ بھی سامنے آیا ان کی وجہ سے، اور پھر اس کا خلاصہ جو ہے پیغام پاکستان کا 20 نکات کی شکل میں چند دن پہلے علماء نے اس پہ دستخط کیے ہیں۔ تو اب حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کوششوں کو جو علماء کرام کر رہے ہیں امن و امان کے قیام کی، تو ان کوششوں کو آگے بڑھانا یہ اب حکومت کا کام ہے، اور حکومت کی اہلیت جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ جو بے ادبی ہوئی ہے صحابہ کرام کی، جی اس میں بہت آسان سا اور سادہ سا کام تھا کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، قانون موجود ہے، ان کے خلاف FIR کٹی جائے، ان کو پکڑا جائے۔ اگر کوئی ایک آدمی نکل بھی گیا ہے یہاں سے جی تو باقی جو مجلس منعقد کرنے والے ہیں ان کو پکڑا جائے۔ جی تو ہمیں اتنے بڑے بڑے جلسے کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جی تو لیکن یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہی، جی تو ذمہ داری کا احساس کرے، اور علماء کرام تو ہمیشہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، جی اور جتنا وہ حکومت احساس نہیں کرتی اس سے زیادہ دے رہے ہیں علماء کرام ان کا ساتھ۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو حضرت اس موقع پر آپ کیا پیغام دیں گے جو اس وقت لوگ مشتعل ہیں، پریشان ہیں مسلسل ایسے واقعات کی وجہ سے، اور ان کے نام کوئی آپ پیغام؟ دشمن تو مشتعل ہمیں کرنا چاہتا ہے، جی اور ہمارا کام یہ ہے کہ ایسے موقع پہ صبر و تحمل سے کام لیں، اور اپنے اکابر سے پوچھیں کہ اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ خود سر جوڑ کے بیٹھے اور بیٹھ کے ہماری رہنمائی کریں، جو ہمارے بزرگ ہماری رہنمائی کریں ہم اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اشتعال سے کام لینا جو ہے یہ تو دشمن کے مقصد کو پورا کرنے والی بات ہو جاتی ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، آمین یہاں کے امن کی بھی حفاظت فرمائے، یہاں کے علماء کی بھی حفاظت فرمائے۔ آمین میرے آمین۔ والد صاحب جو میرے چھوٹے بھائی شہید ہوئے تھے، جی تو میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے ملک کا ایک ایک آدمی جو ہے وہاں اس کا عزت اور خون جو ہے وہ ہمیں پیارا ہے، کاروبار ہمیں پیارا ہے، ریڈی جو ہے ریڈی والا جو ریڈی پہ کام کر رہا ہے ہمارے لیے وہ بھی ایک سرمایہ ہے، اور ہم اس کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ بالکل تو صحیح۔ ایک نقصان تو ہمیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ملک کا مزید نقصان سے، علماء کے نقصان سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ حضرت آپ کے وقت کا۔ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے پوچھیں گے، ظاہر ہے وہ بھی غمزدہ ہوں گے اس حوالے سے۔ حضرت کیا کہیں گے آپ؟ تحریک عظمت صحابہ میں ایک بڑا بنیادی کردار ادا کرنے والے شخصیت، بالکل نان کنٹروورشل آدمی، وہ آج یعنی اس تحریک سے پہلے لوگ عوام ان کو جانتی بھی نہیں تھی، خالصتاً ایک علمی آدمی تھے،
اور اس تحریک میں بھی انہوں نے بڑا مثبت کردار ادا کیا، اور ایک دم سے ان کی شہادت پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ نفرت اور تشدد کے سوداگروں نے صرف دیوبند کی نہیں، صرف بریلوی کی نہیں، صرف اہل حدیث کی نہیں، بلکہ اہل سنت سب کی قیمتی متاع اور ہر دل عزیز شخصیت کو ہم سے چھین لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میں اللہ کے ہاں بھی یہ امید کرتا ہوں کہ پرندے کے کالم میں جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جنت میں داخل ہوں گے تو حضرت عمر فاروق اپنے اس قدم کو بڑھ کے لبیک کہیں گے اور ان کا استقبال کریں گے۔ ان کی ساری جہود آپ دیکھ لیں، اس دور میں، اس دور کے اندر ان کو شہید کیا گیا عظمت صحابہ کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے۔ آپ بتائیے اس سینے کے اندر کیسا درد رکھنے والا دل تھا کہ جس نے تمام مسالک کے درمیان جو دیواریں تھیں اس کو ختم کر کے ایک لڑی میں پرو دیا، اور اس کے ایک قسم کے سرخیل ہونے کا اگر ان کو اس وقت لقب دیا جائے تو یہ بات بے جا نہیں ہوگی۔ میں تو یہ چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی بعض ایسے عناصر ہیں جو مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور حکومت سے تو ہمارا پردور مطالبہ یہ ہے کہ پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے گستاخوں کے خلاف کارروائی کی جائے، گستاخوں کے خلاف کارروائی کی جائے، گستاخیوں کو روکا جائے، قانون کو حرکت میں لایا جائے۔ اب یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے، اس وقت بھی اگر ہم لوگوں کے جذبات کو مشتعل ہونے سے روک رہے ہیں اور آپ ہی سے مطالبہ کر رہے ہیں تو خدا کا واسطہ آپ ہی روک کہ حضرت ابو بکر و عمر کے اوپر اعلانیہ میرپور خاص میں تبرہ ہوا، کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ آج یہ واقعہ ہوا، کب ہم ہوش کے ناخن لیں گے؟ کب حکومت میں کوئی الیس منکم رجل رشید ایک بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو نوٹس لے سکے؟ خدا کا واسطہ ہے اس تشدد کی، اس فرقہ واریت کی، اس انتشار کی لہر کو اگر روکنا ہے تو حکمرانوں کو آگے پھڑ کے کردار ادا کرنا پڑے گا۔ یہ آگے پڑھ کے جب تک کردار ادا نہیں کریں گے، ہمارے آپ کو پتہ یہ سانحہ پہلا نہیں ہے۔ اہل سنت کے اوپر آپ دیکھ لیں، میرے والد صاحب سے لے کے علامہ شہید سے لے کے مولانا ضیاء الرحمن فروغی سے لے کے لدھیانوی صاحب سے لے کے یہ پے در پہ جس نے بھی عظمت صحابہ کا علم اٹھایا، یہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سعادت کی زندگی کے ساتھ شہادت کا مرتبہ بھی عنایت کیا۔ تو یہ اگر سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اچھے ہتھ کنڈوں سے دفاع صحابہ کا مشن مان پڑ جائے گا یا رک جائے گا تو یہ تو ایسا علم ہے جو ہم میں سے اہل سنت میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اگر کوئی علم اس طرح اگر کسی کو شہید کرنے سے یہ گرانا چاہتے ہیں تو دوسرا آگے بڑھ کے اٹھا لیتا ہے۔ جی اگر یہ مشن ایسے رکنا ہوتا تو مولانا علامہ احسان الہی ظہیر کے بعد ابتسام الہی ظہیر اور ہشام الہی ظہیر وہی علم لے کر آج نہ چل رہے ہوتے۔ آپ کو جی آپ کی آواز کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح سے یہ مشن رکنا ہوتا تو علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان کے دونوں فرزند ہشام الہی ظہیر اور ابتسام الہی ظہیر کے آج وہی علم لے کر نہ چل رہے ہوتے۔ بالکل یہ مشن اس طرح، بالکل میں تو اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چلو ہماری تو عمروں کے اندر اتنا بڑا گیپ موجود تھا، لیکن علامہ شہید کے بعد اہل سنت نے کیا اس عالم کو گرنے دیا؟ بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے یہ کام لینا چاہتا ہے، اہل سنت ہی نے اس عالم کو اٹھائے رکھا، اور ہم تو اس قافلے کے ایک ادنا کارکن اور ایک خادم ہیں۔ ہمارے سامنے عظیمت کی ایک عظیم الشان داستان ہے۔ کیا دیوبند کے اکابرین نے اس بارے میں قربانیاں نہیں دی؟ آج بریلوی اکابرین کیا ہمارے شانہ بشانہ نہیں کھڑے؟ آج اہل حدیث دیوبندی بریلوی کیا ایک تسبیح کی طرح ایک لڑی میں صرف ایک یک نکاتی ایجنڈے پہ ایک ہو کے پوری امت کو یہ درس نہیں دے رہے کہ پوری امت کے اندر اگر صدیق کی کوئی اہانت کرے گا، فاروق کی کوئی اہانت کرے گا؟ آج تو میرے ذہن میں یہ بھی بات آ رہی تھی کہ اگر آج امام مالک زندہ ہوتے تو امام مالک نے جو اس وقت کہہ دیا تھا کہ امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں، اگر اس کے نبی کی توہین ہو جائے تو آج شاید امام مالک زندہ ہوتے تو وہ کیا اٹھتے کہ اس امت کو زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے کہ جس کی صدیق امت کو، فاروق کی امت کو اور امہات المومنین کو اگر تبروں کا نشانہ بنا دیا جائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی نہ کی جائے، الٹا ہمارے پر الزام لگایا جاتا ہے، ہر وقت کے فرقہ واریت لائی جاتی ہے،
हमारी दुआ है अल्लाह ताला आदिल खान साहब के गुनाहों को माफ फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम इनायत फरमाए, उनकी शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम उनके लवाहिदीन से, देवबंद से, बरेलवी अहले हदीस से, ये इस्लाम का नुकसान है, ये किसी फिरके का नुकसान है, सबसे इज़हार तदीयत कर। जी एक आखिरी आपसे यहाँ पे एक बात पूछनी है कि बेशक आपने ठीक फरमाया कि ये एक रास्ता ही ऐसा है, अजीमत का रास्ता है और उस पर सबको फख्र है, लेकिन अगर दूसरे रुख से देखा जाए तो ये क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुसलमानों के लिए बाइस शर्मिंदगी और आर नहीं है कि यहाँ पर हर उस शख्स को जो सहाबा की अजमत का नाम लेता है या उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करता है उसको रस्ते से हटा दिया जाता है? ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं अपनी जात की बात तो नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इंडिया से लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि हमारे इंडिया के अंदर के उलमा को इतनी बेरहमी से और इस तरह तशद्दुद करके और इस तरह गोलियां मार के कत्ल नहीं किया जाता जिस तरह हमारे रोज पाकिस्तान में देखते हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि इंडिया का मुसलमान बेचारा हमारे हालात वाक़या से वाकिफ नहीं है, बिल्कुल वो क्या इंप्रेशन ले रहा है, पूरी दुनिया का इंप्रेशन ले रही है कि ये वतन इस्लाम के नाम पे बना, इस्लाम के नाम पे बना, जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के नाम पे बना, उनके असहाब की दिफा की कोई बात करता है तो उसको शहीद कर दिया जाता है। ये जुल्म की, बर्बरियत की एक दास्तान है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तरफ हज़रत ये बात भी है जो आपने भी जिक्र की कि जहाँ पर ये लोग सहाबा के अजमत की बात सुनना गवारा नहीं करते, वहाँ पे ये भी नहीं चाहते कि तमाम मसालिक आपस में इकट्ठे हो जाएं। और कराची से मौलाना आदिल खान साहब ने जिस इत्तेहाद और ईगानियत का एक अलम शुरू किया, निज़ाम शुरू किया, और जो मुल्तान में और अब लाहौर में जिसका 18 तारीख को होने जा रहा था, ये भी तो बहुत सारे लोगों की आंखों को खटक रहा है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो सुबह प्रेशर, अब ये कहना भी चाहिए या नहीं, पर हो सकता मुल्की हालात इस तरह बड़ों ने फैसला कर लिया, ये जो सुबह सबसे पहले प्रेशराइज करके 18 की रैली को मुलतवी किया गया और साथ उसके बाद ये शहादत का अहले सुन्नत को तोहफा दे दिया गया, मुझे बताइए ये तो हमारे एक किस्म के दमों पे नमक छिड़कने वाली बात है। यानी जब इलानिया तबर्रा हो रहा है, हमारा क्या मुतालबा नाजायज है? हम हुकूमत के अंदर कानून नाफिज करने वालों से भी पूछते हैं कि ये मुतालबा क्या नाजायज है कि कानून हरकत में लाएं। पाकिस्तान के आइन के अंदर जब लिखा है सहाबा की तौहीन नहीं हो सकती, तो अल्लाह के लिए जो सहाबा की तौहीन कर रहा है उसको पकड़ लो, उसके अलावा मुकदमा दर्ज कर दो। इसमें मसला क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, समझ नहीं आती। प्रॉब्लम तो तब क्रिएट होती है कि जब हम मुकदमा दर्ज न होने की सूरत में एहतजाज करते हैं। आप हमें एहतजाज करने पे मजबूर ही ना करें, हम अपने तमाम एहतजाजात मुलतवी करने पे तैयार हैं, पहले भी कह चुके हैं। अगर इन तमाम गुस्ताखों के अलावा मुकदमे हो जाए, हम एहतजाजात मुलतवी कर दें। लेकिन इतनी आम फहम, इतनी लॉजिकल, इतनी मंतकी बात भी इनको समझ नहीं आती। अल्लाह ताला इनको हिदायत। इस वक्त मजलिस एहरार इस्लाम के नायब अमीर सैयद कफील शाह बुखारी साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त, और आज जो ये गमनाक वाक़या हुआ इस हवाले से उनसे बात करेंगे। सैयद कफील बुखारी साहब जो हैं अभी मुल्तान की अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस में मौलाना आदिल खान साहब के साथ थे। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत क्या कहेंगे, हमारे पास तो अल्फाज नहीं है, हम बड़ी दिल पर हाथ रख के बात करते हैं। बहुत सदमा हुआ और मुल्तान में अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस से एक रोज़ पहले उनसे बड़ी एक तवील नशिस्त हुई थी, उनके ख्यालात को मजलिस में सुनने का मौका मिला और जलसा आम में उनकी तकरीर वो अपने इसमें बामुसम्मा थे, वाक़ियतन आदिल थे। उनकी गुफ्तगू में आदिल भी था, इतदाल भी था, उन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। ये पाकिस्तान में फसादात भड़काने और इस आग को मजीद तेज करने की एक साजिश है। कौन है इसके पीछे, कौन लोग ये काम कर रहे हैं? इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाए और इन फसादात के रास्ते को रोके। एक कीमती इंसान को छीन दिया गया जिसके इल्म और जिसकी सलाहियतों से और जिसके रवैयों से मुल्क में क़याम अमन के लिए हम बेहतरीन काम कर सकते थे जी। और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी शिद्दत पसंदी और
बदअमनी की तरफ कोई न बात न कदम बढ़ाते आपको गहरी साजिश अल्लाह के तक की अब्बास है। जी हज़रत आप सही कह रहे हैं, और मेरे ख्याल से अवाम में उनका नाम अभी इस तहरीक अज़मत सहाबा के बाद ही सुनने में आया, इससे पहले तो अवामी हल्का उनसे एक तरह से नाआशना था। जी हाँ, कराची में उन्होंने एक बड़ा इज्तिमा था जो पहले उन्होंने किया, और उसको जिस एतदाल के साथ उन्होंने उस इज्तिमा को इख्तिताम तक पहुंचाया और उसको किसी गलत रास्ते पर नहीं जाने दिया, ये उनकी हुब्बुल वतनी और मुअतज़िल आलम दीन होने का बेहतरीन एक मुजाहरा था। मुल्तान में भी ऐसे ही हुआ, और तो गोशा गुमनामी में रहने वाले आदमी थे, बहुत इल्मी आदमी थे। अपने हज़रत शेख मौलाना सलीम मदरसा में आगे आए, विफाकुल मदारिस की भी जिम्मेदारियों में बहुत मुतहर्रिक थे, तो इस वजह से उनका नाम अब ज्यादा मालूम था, चल रहा था जी। बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत सदमा हुआ। अल्लाह ताला के दर्जात बुलंद करे और तमाम लवाहिकीन, और हम सब उनके लवाहिकीन और पसमानदान हैं। जी हाँ, नबी आले हक हैं, अल्लाह सब्र अता फरमाए। आमीन। हज़रत बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। इस वक्त जामिया फ़ारूकिया शुजाबाद के मोहतमिम मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो अभी आखिरी जलसा हुआ मुल्तान में इस हवाले से, उसमें मौलाना आदिल खान साहब के साथ मौजूद थे। हज़रत क्या कहेंगे आप इस गमज़दा माहौल में, इस अंदोनाक वाक़े पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहु मा आबा व कुल्लु शैइन लहु बिअजल मुसम्मा। हम सब पूरा उलमा का तबका, दीनी मदारिस के ज़िम्मेदारान, दीनी मदारिस के असातिज़ा और तलबा, और उम्मत मुस्लिमा बिलख़ुसूस इस्लामियान पाकिस्तान जी हैं, और एक दूसरे को हम हौसला देते हैं, और इस मौके पर वही कहते हैं जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक उनकी ज़िंदगी का मिशन था दीनी मदारिस की हिफाजत, दीनी मदारिस का दिफा। उनके वालिद गिरामी शेख सलीमुल्लाह खान नव्वरल्लाहु मरक़दहू पाकिस्तान के हज़ारों उलमा के शेख थे, उस्ताद थे, विफाकुल मदारिस अल-अरबिया पाकिस्तान के सदर थे। उन्होंने पाकिस्तान के दीनी मदारिस के लिए जंग लड़ी, मुकदमात हर स्टेज पर, मुल्की और बैनुल-अक़वामी फोरम पर मदारिस का मुकदमा पेश किया। अपने साथी मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी दामद बरकात उनके साथ, और डॉक्टर आदिल खान अपने वालिद के सही जानशीन बनकर उसी नहज पर विफाकुल मदारिस अल-अरबिया पाकिस्तान की क़ियादत कर रहे थे। वो मजलिस आमला के अहम रुकन थे, और वो विफाकुल मदारिस की मुज़ाकराती टीम के एक अहम रुकन थे, जो मुज़ाकराती टीम हुकूमतों से और इदारों से दीनी मदारिस के मामलात पर गुफ्तगू कर रही थी, वो उनके अहम रुकन थे। दूसरी उनकी ज़िंदगी का मिशन, वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम और नामूस और अहले बैत इज़ाम, उनके ज़िंदगी, उनके नामूस और उनके एहतराम का तहफ़्फ़ुज़ था। और ये जब से तौहीन का सिलसिला शुरू हुआ, कोई मुहर्रमुल हराम से, आशूरा से पहले, जब तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल मुल्क में आया, तो उसके बाद से उन्होंने आईन के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए इस अंदाज के साथ एहतजाज किया कि कहीं को पत्ता भी नहीं टूटा, कहीं को गमला भी नहीं टूटा, बल्कि उन्होंने एक जो कौम में इश्तियाल पैदा हुआ था उसको गलत रंग, गलत सिमत पे ले जाने की बजाय और उसको कंट्रोल किया और सही सिमत ले आए। लेकिन आज हमसे वो छीन लिए गए, आज कौम से वो छीन लिए गए। तो और ये पैगाम दिया गया कि इस मुल्क में आईन पे यकीन रखने वाले, कानून पे यकीन रखने वाले, इस मुल्क में इस मुल्क की बका के लिए, इस्लाम की बका के लिए काम करने वाले वो महफूज नहीं हैं। मेरा सवाल है हुकूमत से, हुकूमत सिंध से, मेरा सवाल है हुकूमत पाकिस्तान से कि
سمندر کی تہ میں بھی اگر دہشت گرد چھپے ہوئے ہوں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ ان دہشت گردوں کو نکال کے لے آتے ہیں. تو کیا ڈاکٹر عادل خان کے قتل کے منصوبے بنے؟ ہمارے ادارے کہاں تھے؟ ہماری حکومت کہاں تھی؟ ہماری حکومت نے ڈاکٹر عادل خان کو سیکورٹی کیوں نہ فراہم کی، یا باقی علماء کو سیکورٹی کیوں فراہم نہیں کی جا رہی؟ آج ہم سب نہتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں سیکورٹی فراہم نہیں کی جاتی. اور ایک لمبی فہرست ہے قیمتی علماء کی، درسی علماء کی، شیوخ الحدیث کی، مفتیان کرام کی، بے ضرر قسم کے علماء کی، غیر سیاسی علماء کی، کہ ان کو اس طرح برسر بازار قتل کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. قوم سوال کر رہی ہے، اور قوم کو اس سوال کا جواب نہ ملا تو قوم کا اضطراب وہ قوم کو احتجاج پر مجبور کر دے گا. اور قوم کا یہ حق ہے کہ قوم یہ پوچھے کہ ڈاکٹر عادل خان شہید کے قاتل کون ہیں، انہیں کیوں قتل کیا گیا، اور جس مقصد کے انہوں نے آواز اٹھائی تھی وہ اس مشن کا کیا ہوا، وہ جو وعدے کیے گئے تھے قانون سازی کے، وہ قانون سازی کہاں ہوئی. تو اس موقع پر میں قوم سے یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، وہ مظلوم ہی رہیں، وہ ظالم قبان نہ بنیں، اور آئین کو، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. اور ہم انشاءاللہ جلد قوم کو لاہ عمل دیں گے. وفاق المدارس العربیہ پاکستان قوم کو لاہ عمل دے گا، اور پاکستان کے جید علماء اس پہ سر جوڑیں گے. اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور بقیہ علماء کی بھی حفاظت فرمائے. حضرت میں نے یہ سوال آپ سے پہلے جو علماء ہمارے ساتھ تھے ان سے بھی کیا، اور بصد احترام یہ سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ علماء نے ایسے ہر موقع پر، بڑی لمبی ایک فہرست ہے مولانا سمیع الحق صاحب سے پیچھے، اور کراچی کے علماء کی، درجنوں علماء کی اگر ہم بات کریں، بڑی لمبی فہرست ہے شہادتوں کی، اور ہر مرحلے پر الحمدللہ علماء نے بکھرے ہوئے لوگوں کو، غمزدہ لوگوں کو، مشتعل لوگوں کو ہمیشہ کنٹرول کیا ہے، ان کو صبر کی تلقین کیا ہے، اور لوگوں نے ان بات پہ عمل بھی کیا ہے. لیکن کیا یہ افسوسناک امر نہیں ہے کہ ایسے موقع پر حکومتی ادارے جو عوام، علماء کو اور لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہوں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا اور سارے تقریباً خاموش ہو جاتے ہیں، کیا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ نہیں ہے مسلسل ایسے واقعات کے ہونے کی؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے نقصانات کے بعد ہمارے طبقات کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، اور اپنی تحفظ کے لیے خود اقدامات کرنے ہوں گے. ہم مایوس ہیں، ہمیں انصاف ملک میں کوئی نہیں دے رہا. ہم نے مولانا سمیع الحق شہید سے لے کر مولانا یوسف لدھیانوی شہید تک، مفتی نظام الدین شہید تک، مولانا حسن جان شہید تک سینکڑوں علماء کی قربانی دی ہے، اور چاروں صوبوں میں دی ہے، لیکن کسی ایک عالم کی قاتل کو بھی تخت دار پہ نہیں لٹکایا گیا. اور جو کچھ آپ بات فرما رہے ہیں، پوری قوم یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ایک منظم سازش کے تحت یہ ہمارے علماء کو راستے سے ہٹایا جا رہا ہے، تاکہ ملک کو سیکولر بنا لیا جائے، تاکہ ملک سے دینی اقدار کا خاتمہ کر دیا جائے. لیکن میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خاموش کے نہ ہو پر ہم عالم کا نظام وہ سمجھتے ہیں کہ قوت فریاد نہیں. اگر یہ بوریاں نشین اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر انہیں سنبھالنا ممکن نہیں رہے گا. حکومت اس سلسلے میں ہوش کے ناخن لے اور اپنا کردار ادا کرے. اور میں اپنے طبقے کے علماء سے کہتا ہوں کہ اگر شہادتیں ہی آپ کا مقدر ہیں تو پھر آپ حضرات کو اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر دینا چاہیے کہ جنہوں نے گولیاں مارنی ہیں یہ مروانی ہیں، ہمارے سینے حاضر ہیں، اور گریبان کھلے ہوئے آئیں وہ ہمیں گولیاں مار دیں. اس طریقے سے خاموشی یہ قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے. جی آپ نے بالکل صحیح کہا حضرت، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی جن حکومتی لوگوں سے اور جن اکابرین علماء سے آپ کی براہ راست گفتگو ہوگی اور آپ کا رابطہ ہے، آپ ان تک بھی یہ جذبات عوام کے بھی اور ظاہر آپ کے اپنے بھی آپ پہنچائیں گے. آپ کا بہت شکریہ، اور ہم آپ سے بھی تعزیت کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ ہم سے تعزیت کریں، کیونکہ وہ آپ کے بھی ایک بڑے قریبی ساتھی تھے. آپ نے بڑا وقت ایک ساتھ گزارا اور بڑے
کام ساتھ کیے، اور ہو سکتا ہے مستقبل کی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے پلان کی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کوششیں کر رہے ہیں، عوام کو اس حوالے سے قائل کرنے کی، مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ملک کے حالات بہتر ہوں، ملک استحکام کی طرف جائے، افراتفری ختم ہو، فرقہ واریت ختم ہو. ہمارے سارے اکابر اس حوالے سے اپنی ساری کوششیں صرف کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ جو ملک کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، یعنی کوئی بھی ان کو لقب دیا جائے کسی بھی طرح، ظاہر ہے کہ اس سفاکیت کو، درندگی کو، اس وحشیت پرستی کو، بربریت کو کسی بھی طرح کوئی اچھا ٹائٹل نہیں دیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس میں کوئی یہ بات اندھوں کو بھی نظر آ رہی ہوگی کہ کس طرح ملک کو فرقہ واریت کی طرف اور کس طرح ملک کو دوبارہ ایک طرح سے دہشت گردی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اور ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، ہمارے جو حکومت کے مقتدر لوگ ہیں، ارباب اختیار ہیں، ان کو اس بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ ہمارے ملک میں، ہماری عوام میں، ہمارے طبقات میں مذہب کی جڑیں بہت گہری ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مذہبی شخصیات کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہے اور عوام اس کو ٹھنڈے پیٹوں پیتے رہیں اور اس کو برداشت کرتے رہیں. ایک حد تک عوام میں برداشت ہوتی ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود علماء کی کنٹرول سے بات نکل جاتی ہے. علماء تو ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے ہیں، یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی قانون ہاتھ میں نہ لیں اور قانونی اداروں کو اپنی کارروائی کرنے دیں. لیکن اگر اس کو مسلسل اسی طرح نظر انداز کیا جاتا رہا اور عوام کو یہی چیز محسوس ہوتی رہی پریکٹیکلی، عملی طور پر، کہ بھئی ہم سے صرف زبانی وعدے کیے جاتے ہیں، تحریری معاہدے کیے جاتے ہیں، ہم سے دستخط لیے جاتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں ہمیں کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے اور ہمیں ہی دیوار سے لگانے کی سازش ہو رہی ہے یا علماء کو شہید کیا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری ریاست کے لیے کسی بھی طرح کوئی اچھا شگون نہیں ہے. تو میں تو ایک تو اس واقعے کی مذمت بھی کرتا ہوں، ساتھ ساتھ حکومت سے، اپنی ریاست سے، ریاستی اداروں سے، ارباب اختیار سے اس بات کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ اس کو وہ سنجیدہ لیں، اور سنجیدہ لینے کے ساتھ ساتھ جو قابل انسان صاف ہوتا وہ نظر بھی ہے ساری دنیا کو پتہ چلے، عوام کو میسج جائے، علماء کو میسج جائے، بالخصوص دینی طبقات کے اندر جو عدم تحفظ کا اور عدم اطمینان کی یہ جو احساس ہمارے لوگوں میں پیدا ہوا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، اب اس کو کم کرنا اور اس کی تسلی اور تشفی کا سامان کرنا یعنی جی مولانا، آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ کا تعلق بھی کیونکہ کراچی سے ہے، اور کراچی میں ابھی آپ سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی مولانا عنایت اللہ سعید مکی صاحب سے، مکۃ المکرمہ سے. انہوں نے یہ فرمایا کہ کراچی میں بہت سارے علماء اس سے پہلے بھی انہوں نے نام لیا، شہید کر دیے گئے، لیکن کسی کے بھی اب تک قاتل گرفتار نہیں ہو سکے. جی حضرت، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی اچھا. اب آپ سے پہلے مکۃ المکرمہ سے ہمیں جوائن کیا تھا مولانا شیخ عنایت اللہ مکی صاحب نے. انہوں نے کراچی کے علماء کا ذکر کیا جن کو اس سے پہلے شہید کیا گیا. تو لیکن آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہماری بھی یہ کوتاہی ہے کہ ہم عارضی طور پر تو جذباتیت میں آ کے گفتگو کرتے ہیں، کچھ عرصہ احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن پھر سب بھول بھال جاتے ہیں؟ آپ کی آواز ہم سن نہیں پا رہے، میں آپ سے دوبارہ کنیکشن کرتا ہوں. مجھے آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ جی آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا یہ ہماری بھی
کوتاہی نہیں ہے کہ ہم کچھ عرصہ تو جذباتی ہو کر افسردہ ہو کر اس حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن پھر کچھ عرصے بعد ہم بھی بھول جاتے ہیں. مولانا سمیع الحق صاحب کی اس مثال ابھی کچھ عرصہ ہمارے سامنے ہے، اس کے علاوہ ایک ان گنت لسٹ ہے. تو ہمیں ایک مستقل اس حوالے سے ایک جدوجہد، پرامن جدوجہد کی ضرورت ہے. جی بالکل، آپ کی بات بالکل بجا ہے اور بالکل درست بات ہے، اور اس سے ظاہر کے اختلاف نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس موضوع پر مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو عوام میں جس طرح کی تشویش ہوتی ہے یا عوام میں جس طرح کی بے چینی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں اس بے چینی کو صرف علماء کرام ہی کر سکتے ہیں، شاید ہمارے حکومتی ادارے بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. جی تو حکومت کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یار اگر علماء ہمارے ساتھ اتنا تعاون کر رہے ہیں اور اس طرح کی شبکوں کی جائے وہ انتشار اور افراتفری سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس طرح کے جو سٹیپس علماء کی طرف سے لیے جاتے ہیں اور لوگوں کو جو تسلی دلائی جاتی ہے تو صرف اس لیے کہ بھائی ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں، ایک ملک میں رہتے ہیں، یہاں ایک قانون ہے، ایک نظام سسٹم ایسا کریں تاکہ ہمیں انصاف مل سکے. میں نے یہی بات بار بار عرض کی کہ اگر بارہا ایسا جس سے پہلے ہمارے علماء شہید کیے جاتے رہے، کی جا رہی ہیں، کوئی ان کی جرنل ان کو پوچھتا ہے بلکہ برداشت کرتے رہیں گے. یہ شاید ایک وقت تک ظاہر برداشت لوگ کریں گے، پھر یہ چیزیں شاید علماء کے کنٹرول میں بھی نہ رہیں. علماء تو ہمیشہ یہی کوشش کرتے رہیں. اور جی آپ نے بالکل صحیح کہا حضرت، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، ہمیں امید ہے وہ شہید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر دے، اور اسی طرح ان کے اللہ کرے کہ قاتل پکڑے جائیں، اور اس حوالے سے ہم لوگ ایک متحرک تحریک، پرامن تحریک جو ہے وہ کر سکیں تاکہ یہ سلسلہ بند ہو. انشاءاللہ. آپ کے وقت کا حضرت بہت شکریہ.